سب سے پہلے ہم جانیں گے صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف بہت سارے اہل علم نے کی ہے، لیکن سب سے جامع اور معنی تعریف حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر کی ہے۔ فرماتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے اور اسلام پر ان کی وفات ہوئی ہو۔ تو اس تعریف کے حساب سے صحابی کی تعریف میں شامل ہونے کے لیے صحابہ کے مقدس گروہ میں، صحابہ کی مقدس میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط صحابی کی ملاقات نبی سے ثابت ہو۔ یہ ملاقات چاہے طویل ہو یا مختصر ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر حالت میں جب کسی صحابی کی ملاقات جب کسی شخص کی ملاقات نبی سے ثابت ہو جائے تو وہ صحابی ہے۔ طویل ملاقات کی مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نبی کا ساتھ دیا، قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہے۔ مختصر ملاقات کی دلیل مستند احمد کی روایت ہے جس میں سرزمین نجد سے ایک شخص آتا ہے اور کاشان نبوت پہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے الفاظ تھے کہ وہ سوال کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ چھاڑ کر کے، عزت و اقارب کو چھوڑ چھاڑ کے، در و دیوار کو چھوڑ چھاڑ کر کے، کاروبار کو چھوڑ چھاڑ کر کے سفر کر کے آیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کی تعلیم دی، آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی، سننے کے بعد عمل کرنے کی نیت سے، قوم کو دعوت دینے کی نیت سے واپس چل پڑتا ہے، اونٹنی پر بیٹھتا ہے۔ رب کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اونٹنی کا پیر پھسل جاتا ہے، وہ آدمی گردن کے بل زمین پر گر پڑتا ہے، وہیں پر شہید ہو جاتا ہے۔ یہ نبی سے مختصر ملاقات تھی، نبی کے ساتھ بہت ہی مختصر لمحات اس نے گزارے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس منگوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، پھر اس کے بعد دور کیا اور کہا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ 2 فرشتے اس کے منہ میں پھل ڈال رہے تھے، کیونکہ یہ بھوکا تھا، یعنی بھوک اور پیاس کی شدت میں سفر کر کے آیا ہوا تھا۔ ایک ہی دھن تھی کہ نبی سے ملاقات کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو یہ دلیل ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دفن کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس نے عمل قلیل کیا ہے، کم عمل کیا ہے، لیکن اجر کثیر پایا ہے، یعنی بہت زیادہ اجر پایا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی صحابی مختصر سے ملاقات بھی کرتے ہیں تو وہ صحابہ کی فہرست میں شامل ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ لقاء یعنی ملاقات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف مسلمان ہی نہیں ملتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین بھی ملاقات کرتے تھے، نبی سے یہودی بھی ملاقات کرتے تھے، نبی سے عیسائی بھی ملاقات کرتے تھے، لیکن وہ صحابہ کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کیے ہیں۔ منافقین بھی صحابہ کی تعریف میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایمان صرف ظاہری تھا، حقیقتاً باطناً ان کا ایمان نہیں تھا، صرف دکھاوے کے لیے ایمان لائے تھے، حقیقت میں باطنی طور پر مسلمان نہیں تھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات نہیں کیا ہے وہ صحابی کی تعریف میں شامل نہیں ہے، گرچہ وہ نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتا رہا ہو جیسا منافقین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے
کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایماندار بھی نبی سے ملاقات کے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کی فہرست میں شامل نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اپنے نبی پر ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ مثال بحیرہ راہب کی ہے۔ بحیرہ راہب نے نبی سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا زمانہ پایا تو آپ کا سپورٹ کروں گا، آپ کی حمایت کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، لوگوں کیا کہہ رہے ہیں بتلاؤں گا، لیکن اس کے باوجود بحیرہ راہب صحابہ میں شامل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، نبی پر ایمان نہیں لایا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اسی ایمان پر اس آدمی کا انتقال ہوا ہو، یعنی مرتے دم تک اسلام پر رہنا ضروری ہے، تب جا کر کے اس صحابی کی تعریف میں شامل ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی پر ایمان لائے لیکن بعد میں مرتد ہو گئے، بے دین ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کے، وہ صحابہ کی تعریف میں شامل نہیں ہے۔ اس کی مثال عبید اللہ بن جہش۔ عبید اللہ بن جہش یہ اسلام قبول کیا اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی کیا، حبشہ پہنچ کر کے عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا، تو اس صحابہ میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن قتل ہے، یہ بھی اسلام قبول کیا، بعد میں مرتد اور بے دین ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کیا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، اپنی لونڈیوں سے بھی برائیاں بیان کروایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام لوگوں کو امان دے دیا، لیکن چند بدبخت ایسے تھے جن کو نبی نے کہا کہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں کرنا، ان کو قتل کرنا ہے۔ ان میں سے ایک بدبخت عبداللہ بن قتل بھی تھا، صحابہ کرام نے نبی کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ تو یہ 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، تب جا کر کے صحابی کی تعریف میں یا صحابہ کے مقدس گروہ میں، جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ صحابہ کرام اپنے عبادت کی وجہ سے صحابی نہیں بنے ہیں یا صحابہ نہیں بنے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی وجہ سے، نبی کی زیارت کی وجہ سے صحابی بنے ہیں، اور یہ مقام اور شرف ہے جس تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کے بعد کوئی بھی آدمی، چاہے وقت کا بڑا سے بڑا مفسر ہو، محدث ہو، فقیہ زمانہ ہو، کوئی بھی ہو، ادنا صحابی کے مقام مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین وغیرہ کا زمانہ ہے۔ اسی لیے امام اہل السنہ والجماعہ علی منہج سلف الامہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے جو عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دیتا ہے، تو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا بند کر دو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت مت کیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، کوئی بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اصحاب محمد کو، یعنی صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہوا ایک لمحہ تمہاری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو، کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ ہماری تمام زندگی کی عبادتوں سے بہتر ہے، یعنی ہماری عبادتیں ان کے سامنے ہیچ ہے اور بیکار ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام قرآن کریم کے اول مخاطب ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، یا جو ہے مومنین آیا ہے، متقین، شاکرین، صابرین، اس طرح کے جتنے الفاظ آئے ہیں سب سے پہلے مخاطب وہی ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیث دین کے سب سے پہلے راوی ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں
مسلمان ہوں گی تو یہ کس کی وجہ سے ہے، یہ کس کی دین ہے، کس کی قربانیاں ہے؟ صحابہ کرام کی قربانیاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک پہنچانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے اسلام کے خاطر تن، من، دھن، زر، زن، فرزند ہر طرح کی قربانی دی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا حرام ہے۔